جی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فائنلی پھر بھارت نے وہ کام کر ہی دیا کہ جو میں توقع جس کی کر رہا تھا، جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا 26 فروری اس سال 2021 میں۔ تو کل ورکنگ باؤنڈری پہ انہوں نے فائرنگ کی اور تھینک گاڈ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن بہرحال اس سیز فائر ایگریمنٹ کو 3 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے اور بھارت نے وہی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ یقیناً بھارت کی حکومت پہ سب بہت پریشر ہے اور کووڈ-19 کا معاملہ بھی ہے، پھر اوپر سے انتخابات بھی ہار گئے ہیں ویسٹ بنگال اور تامل ناڈو اور کیرلا میں، تو ایک پریشر تو ہے۔ اور پاکستان میں بہت سے لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ بھئی بس اب حالات بہتر ہونے ہی جا رہے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئی ایم ہائیلی اسکیپٹیکل، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیز فائر جو ایگریمنٹ ہے زیادہ عرصے تک چلے گا۔ گو کہ ابھی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ سیز فائر ایگریمنٹ بالکل کلیپس ہو گیا، ابھی ایک واقعہ ہوا ہے، لیکن جو ہے تھینک گاڈ کوئی ہیوی اس میں آرٹلری وغیرہ استعمال نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ایک جو سمبولک چیز تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ اور ہم نے پھر کل جو یہاں بھارت کے ہائی کمیشن کے کچھ آفیشلز ہیں ان کو بلا کر ڈیمارچ بھی دیا، پروٹیسٹ بھی کیا، اور تو اب حالات کیا آگے ہوں گے، لگتا تو یہی ہے ناظرین کہ بھارت جو ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی جہاں تک بات ہے، میں پہلے بھی شاید کہتا رہا ہوں اور دوبارہ بھی اس کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ کوئی اسٹیٹسمین نہیں ہیں، اس لیے ان سے کوئی زیادہ توقعات نہیں رکھیں آپ۔ وہ جو ہے سیاست کرتے ہیں، پاپولسٹ لیڈر ہیں، اور ان کی سیاست جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ الیکشن جیتنے ہیں، اور الیکشن جیت کر جو ہے جس قسم کے معاملات پچھلے کووڈ-19 کے بعد جو شروع ہوئے ہیں وہ ہم سب نے دیکھے ہیں۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی رہے ناظرین کہ اگلے سال کے شروع میں اتر پردیش میں انتخابات ہو رہے ہیں فیبرری مارچ میں، اور اتر پردیش جو ہے وہ ویسٹ بنگال نہیں ہے یا تامل ناڈو نہیں ہے یا کیرلا نہیں ہے، ان اسٹیٹس میں تو کبھی بھی بی جے پی کی حکومتیں نہیں رہیں، لیکن اتر پردیش بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے اور تقریباً 200 ملین سے زیادہ لوگ وہاں رہتے ہیں، تو یوں اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان جتنی تقریباً آبادی ہے اتر پردیش میں، اور اس وقت یوگی آدتیہ ناتھ اس کے چیف منسٹر ہیں۔ تو بھارت بی جے پی کے لیے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ آگے جو آنے والے دن ہیں اس میں اتر پردیش میں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پاور وہاں ریٹین رکھیں، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو ٹینس کیا جائے، کیونکہ یہ ہندی بیلٹ ہے اس اتر پردیش، تو اس میں جو ہے اینٹی پاکستان، اینٹی کشمیر، یہ سب چیزیں بہت بکتی ہیں الیکشن کے دنوں میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ معاملات جو ہیں جب جوں اتر پردیش میں انتخابات قریب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایل او سی میں معاملات ہیں یہ پھر بگڑیں گے، جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے۔ ممکن ہے کہ میں غلط بھی ہوں، لیکن لگتا مجھے کچھ یہی ہے کہ جوں انتخابات قریب آئیں گے ٹینشن کچھ بڑھے گی، اور پھر اللہ خیر کرے بالا کوٹ جیسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا گو کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں، لیکن ہمیں اپنے گارڈز جو ہیں وہ لوور نہیں کرنے، کیونکہ اس وقت جو بی جے پی کی حکومت ہے اندرونی طور پہ بہت سی پریشانیوں کا اس کو سامنا ہے۔ تو ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ جہاں ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر مودی اس وقت اس صورت حال میں یا اس حالت میں ہیں کہ وہ پاکستان کو کشمیر پہ کچھ دے سکیں، بلکہ کشمیر پہ تو اور ٹینشن بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں میرے خیال میں۔ اور پھر 2024 میں لوک سبھا کے انتخابات ہوں گے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ رام مندر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس کی کنسٹرکشن، اور بی جے پی کا ارادہ یہی ہے کہ لوک سبھا کے انتخابات سے پہلے 2024 میں
2023 میں رام مندر جو ایودھیا مسجد کی جگہ پہ بنایا گیا ہے، بنا رہے ہیں جسے، اس کا وہ وہاں پہ افتتاح کر لیں۔ تو آگے جو ہیں معاملات پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور پھر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بی جے پی کی حکومت کو یہ بھی ہوگا کہ اب یہاں پہ بھی جو عمران خان کی حکومت ہے اس کو بھی تقریباً اب 2 سال رہ گئے ہیں، تو یہ جو اگلا 2 سال ہیں بی جے پی کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں اندرونی اعتبار سے۔ تو میرا نہیں خیال کہ بی جے پی کی حکومت کوئی ذہنی طور پہ کوئی تیار ہوگی پرائم منسٹر مودی کی وہ پاکستان کے ساتھ کچھ معاملات کو آگے بڑھائیں، انلیس کہ ہم بالکل کشمیر کا ذکر ہی چھوڑ دیں۔ اور لیکن پھر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ الیکٹرل پالیٹکس کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور کے خلاف معاملات کو ٹینس رکھا جائے تھوڑا بہت، اور پھر اینٹی کشمیر کے حوالے سے بھی وہ باتیں کی جائیں جو کہ اتر پردیش میں لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو کوئی حالات ہمیں بس یہی ہے کہ تھوڑا اپنے نروز کو مضبوط رکھنا ہے، جو ہماری قانونی پوزیشنز ہے کشمیر پہ اس پہ ہم نے کچھ نہیں دینا، ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے کہ معاملات آگے بڑھیں، لیکن جب تک بھارت ہمیں کشمیر پہ کوئی صحیح روڈ میپ نہیں دیتا، ٹائم باؤنڈ روڈ میپ، کہ اس طرح ہم اس مسئلے کو حل کریں گے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں فارمل مذاکرات شروع کرنے کی، ہمیں بیک چینل پہ رہنا چاہیے۔ اب بیک چینل پہ کون لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں وہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے، کوئی فوکل پوائنٹ ہے نہیں، ہم کوئی اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ کوئی اپوائنٹ کرتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے جو تعلقات، جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو بھی اپ گریڈ کریں، ہائی کمشنر وہاں واپس بھجوائیں، یا ٹریڈ کو ہم کھولیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں عارضی ہوں گی، آپ یقین کیجئے، کیونکہ یو پی کا جو الیکشن ہے اتر پردیش کا بہت اہمیت کا حامل ہے پرائم منسٹر مودی کے لیے، اور وہ کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہوں گے کہ ٹو انشور کہ دے ریٹین پاور ان اتر پردیش۔ تو لیٹس ہوپ کہ ہمارے لوگ بڑے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور کوئی ایسا موقع نہیں دیں گے جس سے جو ہمارا اصولی موقف ہے کشمیر پہ وہ کسی طور بھی کمزور ہو۔ پہلے تو حکومتیں جو کرتی رہیں سو کرتی رہیں، لیکن اس حکومت سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے مزید ہماری پوزیشن کشمیر پہ کمزور ہوگی، یا ہم یوں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جی ہم جو ہے بچھے جا رہے ہیں، یا کشمیریوں کو کہ بھارت کے ساتھ ہمارے مذاکرات شروع ہوں، تو ایسا ہمیں تاثر نہیں دینا فی الحال۔ سارک سمٹ بھی میں نہیں دیکھتا کہ ہو پائے گی، کیونکہ سارک سمٹ یوزلی اکتوبر نومبر میں ہوتی ہے اور وہ بہت کلوز ہوگی اتر پردیش کے انتخابات پہ، لیکن دیکھتے ہیں۔ لیکن میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید سارک بھی نہ ہونے پائے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید سارک اس سال کے آخر میں اسلام آباد میں ہو جائے، اور پھر پرائم منسٹر مودی اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہو اور ایک پروسیس شروع ہو جائے، لیکن چونکہ اتر پردیش کے انتخابات آ رہے ہیں تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارک سمٹ بھی ہو پائے گی۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کیپنگ آور فنگرز کراسڈ۔ تھینک یو ویری مچ۔